اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کا پسندیدہ چینل اے کیو گلوبل۔ ناظرین، ہم آج جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم بہت جلد یعنی 14 اگست سے اے کیو گلوبل کو پھر منظر عام پر لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے سبسکرائبر الحمدللہ 1.4 سبسکرائبر ہیں کہ اور اچھے ہمیں ویوز ملتے تھے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ہم اپنے اس چینل کو عرصہ دراز سے جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ اس کے لیے ہم آپ سے بہت شرمندہ بھی ہیں، معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے دوبارہ سے لمبے لمبے بڑے بڑے تجزیے نہیں، چھوٹے چھوٹے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ ناظرین، آج 12 اگست ہے اور 12 اگست کے حوالے سے بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ 12 اگست وہ دن ہے کہ جس دن بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمان آباد تھے ان کو جو ملک ملنے جا رہا تھا، جس کا نام بعد میں تجویز کر دیا گیا پاکستان، جو دنیا کے نقشے پہ الحمدللہ ستارہ ہلال لے کر اپنی آفتاب سے 77 سال گزار چکا ہے، اس ملک کے لیے اثاثوں کی تقسیم کا انتظام ہوا تھا۔ یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو برٹش گورنمنٹ کے اثاثے تھے ان کی تقسیم اس دن ہوئی، اور جو کچھ پاکستان کے حصے میں آیا وہ آپ کو پتہ ہے، تاریخ نے میں بتا دیا کہ کتنا کچھ پاکستان کے حصے میں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے جشن آزادی پاکستان منانے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں پھر دوبارہ سے، تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تسلسل قائم رہے اور ہم اپنی نوجوان نسل کو، جو ہمارے اسلاف نے جتنی جدوجہد کر کے، جتنی کوششیں اور کاوشیں کر کے سارے کام کیے تھے، ہم اپنے نوجوان نسل کو اس سے آگاہی دلاتے رہے۔ اصل میں قومیں بنتی ہیں جب نوجوانوں کے اندر اسپرٹ پیدا ہو، جذبہ حب الوطنی پیدا ہو، اور اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو کہ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، ہم ملک کے معمار ہیں، ہم ملک کا مستقبل ہیں، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ ہم کس طرح سے کس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا ملک جب بنا تھا تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلم قوم اور غیر مسلم، اور مسلمان اگر ہم ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو اب ہمارے پاس ہماری مشعل راہ جو ہے وہ سید المرسلین یعنی اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی لیے ہم نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، کون ہمارا رہبر اور رہنما، محمد رسول اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور ہم آج کے اس مختصر پروگرام میں صرف آپ سے بس یہی کہیں گے کہ ہمیں خاص طور سے نوجوانوں کو یہ سوچ اور سمجھ کر کہ ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو پاکستان کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کی عوام کی سہولیات کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو لسانیت میں، فرقہ وارانیت میں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے بچنا ہے جو پاکستان کے پرچم کی تعظیم اور عظمت کو اجاگر نہیں کرتا، ان سے دور رہنا ہے، صرف ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کا اعلی کار بننا ہے جو مسلم قوم کی یکجہتی کی بات کریں، جو مسلمانان پاکستان کی یکجہتی کی بات کریں، جو اسلام اور دین اور مذہب کی پیروی کرنے کی بات کریں، جو آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہو اور ان کی عظمت اور تکریم کی بات کریں، اور وہ لوگ
جو اپنی جانوں کی قربانیاں اور نذرانے پاکستان کی ماضی میں ہسٹری میں پیش کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی پیش کر رہے ہیں، یعنی ہماری سرحدوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں، ہمارے ہماری جو جغرافیائی ہمیں خطہ ملا ہوا ہے اس کے بھرپور جو ہے وہ حفاظت سے معمور ہیں اور اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے، ان کے بھی ساتھ چلنا ہے، انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور خاص طور سے آنے والی ہماری نوجوان نسل کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ کتنی لازوال قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں حاصل ہوا تھا۔ ہماری ہسٹری کو مٹا دیا گیا، چھپا دیا گیا، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے کم سے کم جو ہسٹری کے اندر موجود ہے 1.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اس کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے، ان شہیدوں کے خون کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا، اور یہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ 12 اگست کا آج آپ کو یہی پیغام ہے میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے اور اپنے دین کے احکامات کی روشنی پر چلنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ WhatsApp کی کال آ رہی تھی ادھر. ہاں جی.